معمولی انداز میں، معمول کے انداز میں غیر معمولی زندگی بسر کی، اس کی امتی نے اسی طرح سے زندگی بسر کر کے دکھا دی۔ اسی طرح سے وہ مریضوں کو دیکھتے رہے، لوگوں سے ملتے رہے، لیکن اس حلیمی میں بھی ایک انقلاب چھپا ہوا تھا، ایک خاموش انقلاب۔ حکیم صاحب کو لوگ نرم گفتار سمجھتے ہیں، لیکن میں نے ان کی بعض اوقات وہ گفتگو بھی سنی ہے جہاں ان کے دل میں درد اٹھتا تھا، اور وہ کب اٹھتا تھا میں بتاتا ہوں آپ سے۔ ایک شخص جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مطلب چلا جاتا ہو، رستے میں آرام باغ جاتے ہوئے فٹ پاتھ پر لوگوں کو سوئے ہوئے دیکھتا ہو، لوگوں کی حالت زار دیکھتا ہو، اس کا دل دکھتا تھا، اور اس دکھی دل میں ایک درد اٹھتا تھا، اور وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس انقلابی شخص کے اندر ایک درد تھا، لیکن اس کو قابو پاتے تھے۔ کس طرح سے قابو پاتے تھے؟ یہ بھی ایک تھراپی ہے۔ جس دن جتنا دل دکھا ہو، اس دن مریضوں کو اتنی محبت کے ساتھ پیش آؤ، آپ کا دل کا دکھ درد کم ہو جائے گا۔ یہ میں فسانہ نہیں بیان کر رہا آپ سے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ان کے ساتھیوں سے پوچھ لیجیے۔ سو دوستو، آج حکیم صاحب کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، we are in an education institution, and education is a place of joy. A college like this is a place of joy, creating curiosity, adding value to the lives of people. But جو لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے خلاف نہیں ہوتے، لوگ ان کی سوچ کے خلاف ہوتے ہیں، لوگ ان کے خلاف نہیں ہوتے، لوگ ان کی فکر کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو معاشرے کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیشہ اس سوچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کی شہادت اس سوچ کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی، اور حکیم صاحب، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص جس نے جان دی اسی کے حضور پیش کر دی، ہمیشہ ایک اجلے لباس کے ساتھ رہے، اجلے لباس کے ساتھ گئے، جب گئے تو لباس پہ داغ تھے، سرخی تھی، سرخ داغ تھی، اور سرخ داغ شہادت کی نشانی ہوتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے اسے قوم کی حیات کہا گیا ہے۔ لیکن اتنا مجھے یقین ہے، میں جب پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا، اور میرا آج پھر دل چاہ رہا ہے کہ وہ شعر ضرور آپ کے سامنے پڑھوں، کہ وہ شخص جسے حکیم سعید کہتے ہیں، جب خدا کے حضور پیش ہوا ہوگا تو ضرور کوئی نہ کوئی مکالمہ ہوا ہوگا، اور مکالمہ کیا ہوگا؟ تو شب آفریدی، تو نے رات بنائی، چراغ آفریدم، میں نے چراغ بنایا، میرے مالک تو نے جو کچھ مجھے دیا تھا میں نے اس کو قیمتی بنایا۔ سفال آفریدی، تو نے مٹی بنائی، ایاغ آفریدم، میں نے پیالہ بنایا۔ بیابان و صحرا و راغ آفریدی، تو نے بیابان بنائے، صحرا بنائے، پہاڑ بنائے۔ خیابان و گلزار و باغ آفریدم، میں نے، یہ باغ نہیں، یہ گلزار نہیں، یہ خیابان نہیں۔ اسی طرح سے وہ پھر حکما کی جانب میں اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا، کیا خوبصورت اشعار کہے تھے اقبال نے حکیم صاحب کے لیے، شاید ان پر صادق آنے کے لیے، کہ منام کہ از سنگ آئینہ سازم، میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنایا۔ منام کہ از زہر نوشینہ سازم، میں وہ ہوں جس نے زہر سے نوشینہ بنایا۔ آپ زہر سے نوشینہ ہی تو بناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دوا سازی اور کس چیز کا کام ہے؟ تو دوا سازوں کے اجتماع میں، طبیبوں کے اس اجتماع میں، حکما کے اس اجتماع میں، میں حکیم صاحب کو دیکھتا ہوں، مجھے فیض کے نہ جانے کیوں ایک شعر یاد آتے ہیں کہ تیرے غم کو جان کی تلاش تھی، تیرے غم گسار چلے گئے، تیری رہ میں کرتے تھے سر طلب، سر رہ گزار چلے گئے۔ یہاں فیض سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر
سر رہ سرخی لکھی گئی اور یہی داغ تھے کہ سجا کے ہم سر بس میں یاد چلے گئے. وہ شخص پہنچا خدا کے حضور, وہ شخص گیا خدا کی بارگاہ میں. یاد آتا ہے ایک مریض کو اپنا معالج یاد آتا ہے, بچوں کو اپنا استاد یاد آتا ہے, بچوں کو اپنا مشفق و مہربان یاد آتا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا نا, بچے اور پودے کبھی دھوکہ نہیں دیتے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ بچے جن کو حکیم صاحب نے فرمان چڑھایا, یہ آنے والی کل ہے. یہ پودے جو حکیم صاحب کے لگائے ہوئے ہیں بڑے درخت بنیں گے اور ایک دن محبت کرنے والوں کی طرح خلل پذیر بود ہر بنا کے میبینی بجز بنائے محبت خالی از خلل است. ہر چیز دنیا کی مٹ جائے گی, فانی ہے, لیکن محبت کرنے والے لوگوں کی بنیاد جو چیز رکھتی جائے, محبت کرنے والے لوگ شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ جس چیز کی بنا رکھ کے جائیں, اس کو کبھی فنا نہیں ہے. اس لیے آپ کے سمپوزیم میں ان کا مریض بہت عاجزی سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ اگر سچے دل سے یہاں پہ آئے, سچے دل سے آپ نے شفا کا عہد کیا, سچے دل سے آپ نے حکیم سعید صاحب کی زندگی کو کھنگالا, اس کو دیکھا, اس کو پڑھا, تو میرے آقا کا وعدہ ہے, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو شخص میری سنت پہ چلے گا وہ حکیم سعید کی طرح ہمیشہ کامیاب ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. ہمارے اذہان کو ایک نیا انداز فکر دینے کے لیے اس کانفرنس میں, سمپوزیم میں ہم سب نے بہت ساری تقاریر سنی حکیم محمد سعید کے حوالے سے, اور ہم مسلسل ان کے کسی نہ کسی ایسے پہلو سے ہر تقریر میں واقفیت حاصل کرتے جا رہے ہیں جس سے ہمیں پہلے آگاہی نہیں تھی. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. میں اپنے محترم چیف گیسٹ صاحب شفیق الرحمان پراچا صاحب, صدر مجلس میڈم سعدیہ راشد صاحبہ, چیف پیٹرن پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن, اور اسٹیج پر موجود دیگر شرکاء سے گزارش کروں گی کہ اسپیکرز میں شیلڈس اینڈ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے پلیز سامنے تشریف لے آئیے.